اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 159 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، سب اہل کتاب ان پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے، کوئی عیسائی یا یہودی نہیں رہے گا، بلکہ اسلام ہی اسلام ہر جگہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، حج اور عمرہ بھی کریں گے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ خیر و برکت کا زمانہ ہوگا کہ دولت اتنی ہوگی کہ کسی کو صدقہ خیرات اگر دیں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ہی اتنی دولت ہوگی۔ ہر کوئی مسلمان ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کریں گے، پیروی کریں گے، اور دین حق کو دنیا میں روشن کر دیں گے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور قرب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی بھی فرد یا فرقہ نہیں رہے گا الا لا یؤمنن، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی قبل موت ہی، یعنی ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ یعنی قرب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے، چاہے وہ عیسائی ہوں گے یا یہودی ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک فرقہ، قبیلہ یا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ان کی وفات سے پہلے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے وہ سب عیسائی اور یہودی جو بھی ہوں گے، سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی آگے بیان کر رہے ہوں گے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر سب لوگ ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، اور دین حق پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم، ان پر ہوں گے شہیدہ، گواہ، جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ یہودی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد جب تبلیغ شروع کی انہوں نے دین اسلام کی، جب 30 سال کے تھے، اور پھر 30 سال سے 33 سال کے 3 سال کے دوران ان پر جو انہوں نے الزام لگائے یہودیوں نے، اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان پر جو ان کی والدہ پر انہوں نے بہتان لگائے، اور اسلام کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن وہ سب اللہ کے حضور بیان کریں گے، ان پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح ان کی حالت تھی۔ تو اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے، سب کے بارے میں بھی وہ گواہی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، تو ان پر عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔
تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ تو قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے۔ سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں حدیث کو، یہ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ مقصد ہے کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دولت کی اتنی فراوانی کر دیں گے کہ لوگ کسی کو آپ صدقہ خیرات بھی دیں گے تو وہ بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی پہلے ہی اتنی زیادہ دولت ہوگی، تو وہ صدقہ خیرات کوئی لے گا ہی نہیں، یعنی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو ایک اور حدیث جو ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی جس کے بال کندھوں تک ہیں اور سنہری ہیں، وہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے تھے، داہنی آنکھ سے وہ کانا تھا، اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو ایسی تھی۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے یہ شخص عبد العزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ تھا، جو دور جہالت میں مر گیا تھا۔ یہ شخص اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دجال بھی ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں دیکھا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو مسلم شریف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ، یعنی اسی حال سے مراد ہے کہ وہ فساد برپا کر رہا ہوگا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے پانی کے، اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح یہ قطرے گریں گے۔ کافر ان کی سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا، یعنی ان کا سانس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا، اور جہاں تک پہنچے گا کافر وہاں تک مرتا جائے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے
تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ باب لد کا مطلب ہے لد کا دروازہ، یہ ایک بستی ہے جو کہ شام میں دمشق کے قریب، تو وہیں پھر وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کی حالت اس طرح ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال میری امت میں نکلے گا، وہ 40 رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مجھے ذہن سے بھول گیا کہ 40 دن بتائے گئے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ ایک اور حدیث جو نواس بن سمعان کی روایت میں ہے، اس میں 40 دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک بھی انہی کی طرح ہی ہوگی، تو اس لیے فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی تک نہ ہوگی، مطلب ماحول ایسا ہو جائے گا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھے گا، کوئی کسی کو دشمن تک نہیں سمجھے گا۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جبکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا تھا، لیکن قیامت کے قریب جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو یہودی ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے، معافی مانگیں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جو ہوں گے وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اور کوئی یہودی اگر کہیں چھپا ہوگا تو وہ پتھر کے نیچے ہوگا یا کسی اور جگہ کے پیچھے ہوگا، تو اس جگہ سے آواز آئے گی کہ یہودی یہاں چھپا ہے، اس کو قتل کر ڈال۔ تو اس طرح سے یہودی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ سب قتل کر دیے جائیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام اس وقت دین ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہودی نہیں مرے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہودی جو بھی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اسی طرح یہ جو عیسائی ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور وہ یہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے، وہ بھی اس وقت توبہ استغفار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے حضور پیش ہوں گے اور انہیں اللہ کا پیغمبر مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور اس طرح سے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وہ یہودی جنہوں نے استغفر اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا تھا، وہ بھی توبہ استغفار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں گے، ان پر بھی ایمان لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور اس طرح اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین ابراہیم، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس طرح اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ نسائی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا، ایک وہ جماعت جو ہند میں جہاد کرے گی اور دوسری جماعت وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں آگ سے محفوظ رکھے گا، اور دوسری جماعت جو ہند میں جہاد ہند کرے گی، تو غزوہ ہند جو کہ عیسیٰ اس زمانے میں ہوگا، تو یہ وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ماشاءاللہ محفوظ رکھے گا آگ سے اور جنت میں داخل فرمائے گا۔
تو اس طرح سے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے اللہ نے فرمایا یہ اس آیت کی دوسرے حصے میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ میں نے تو ان کو اللہ کا دین پہنچایا تھا، میں نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو، میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لو، تو یا میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے 3 میں سے 1 بنا لو، تو یہ انہوں نے خود کیا تھا۔ تو اسی طرح یہود کے بارے میں بھی فرمائیں گے کہ یہود جو تھے انہوں نے میری تکذیب کی، انہوں نے میرے حکم کو نہ مانا، میں نے اللہ کا جو پیغام پہنچایا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر گواہی دیں گے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے ان کی بھی گواہی دیں گے کہ یہ ایمان لا کر، یہ اسلام لا کر اللہ کے فرما بردار ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ وہاں حل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ مسند احمد اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو آئے ہیں نا۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ وہ میری امت میں میرے نائب ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ آسمان سے نازل ہونے والے ہیں، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے، ان کا درمیانہ قد ہوگا، ان پر 2 ہلکے زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرات بہہ رہے ہوں گے، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف یعنی کہ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سارے دینوں کو ختم کر دے گا، صرف اسلام ہی دین باقی رہ جائے گا۔ وہ دجال کو قتل کر دیں گے، زمین پر امن و سکون ہو جائے گا، یہ گائے اور چیتا ایک ساتھ کھائیں پیئیں گے، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ کھائے پیے گا، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے جو انہیں تکلیف تک نہ دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ٹھہریں گے، پھر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جو ترمذی شریف میں ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ میری طرف سے انہیں سلام ضرور دے۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے قبل موت ہی، ان کی موت سے قبل، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وفات ہونے سے پہلے تک جو ہے ان پر ایمان نہ لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو بھی عیسائی ہوں گے یا یہودی ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سب ایمان لائیں گے اور وہ دنیا پھر اسلام سے ہی بھر جائے گی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے تو جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر بھی عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے کہ ان یہودیوں نے جو کچھ کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے دین اسلام کی تکذیب کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے تک آ گئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جنہوں نے ان کو خدا سمجھ لیا تھا یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ سمجھ لیا تھا، تو اس طرح سے ان کا بھی بتائیں گے کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے مجھے ہی اللہ کے برابر سمجھ لیا، تو یہ ان کا قصور ہے، میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے حضور عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے۔
تو یہ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، تو عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے سب پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ مکمل طور پر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رکھے اور دین حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور پھر دوسروں تک پہنچا کر ہمیں اپنے ہاں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔